ایک دفعہ عین بیداری کی حالت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں حسنین و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و فاطمہ رضی اللہ عنہا کو دیکھا، اور علاوہ اس کے انوار روحانی تمثیلی طور پر رنگ برنگ ستون سبز و سرخ ایسے دلکش اور دلستاں طور پر نظر آتے تھے جن کا بیان کرنا بالکل طاقت تحریر سے باہر ہے۔ وہ نورانی ستون جو سیدھے آسمان کی طرف گئے ہوئے تھے، جن میں سے بعض چمکدار سفید اور بعض سبز اور بعض سرخ تھے، ان کو دل سے ایسا تعلق تھا کہ ان کو دیکھ کر دل کو نہایت سرور پہنچتا تھا، اور دنیا میں کوئی بھی ایسی لذت نہیں ہوگی جیسا کہ ان کو دیکھ کر دل اور روح کو لذت آتی تھی۔ میرے خیال میں ہے کہ وہ ستون خدا اور بندے کی محبت کی ترکیب سے ایک تمثیلی صورت میں ظاہر کیے گئے تھے، یعنی وہ ایک نور تھا جو دل سے نکلا اور دوسرا نور تھا جو اوپر سے نازل ہوا، اور دونوں کے ملنے سے ایک ستون کی صورت پیدا ہو گئی۔ اور یہ سب مقام اور اللہ تعالیٰ کا آپ پر نور کا اتارنا یا اللہ تعالیٰ کا نور اترنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت کی وجہ سے تھا۔ چنانچہ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مرتبہ الہام جس کے معنی یہ تھے کہ ملائے اعلیٰ کے لوگ خصومت میں ہیں، یعنی فرشتے جو ہیں آسمانی لوگ وہ آپس میں بحث کر رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، یعنی مسلم السلام فرماتے ہیں اس کی وضاحت کرتے ہوئے، یعنی ارادہ الہی احیاء دین کے لیے جوش میں ہے، لیکن ہنوز ملائے اعلیٰ پر شخص موہی کی تعین ظاہر نہیں ہوئی، اس لیے وہ اختلاف میں ہیں۔ اس اثناء خواب میں دیکھا کہ لوگ ایک موہی کو تلاش کرتے پھرتے ہیں، اور ایک شخص اس عاجز کے سامنے آیا اور اشارے سے اس نے کہا، ھذا رجل یحب رسول اللہ، یعنی یہ وہ آدمی ہے جو رسول اللہ سے محبت رکھتا ہے۔ اس قول سے مطلب یہ تھا کہ شرط اعظم اس عہدے کی محبت رسول ہے، سو اس شخص میں متحقق ہے، یعنی اس مجھ میں ثابت ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں اپنا نور آپ پر اتار کر آپ کو اس زمانے میں اس نور کو پھیلانے کے لیے کھڑا کر دیا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اتارا تھا، اور یہ سب کچھ آپ کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے کی وجہ سے تھا۔ بس اس محبت کی وجہ سے خدا تعالیٰ نے بھی آپ سے محبت کی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ کے اس نور کو جو زمین و آسمان پر حاوی ہے، جو روحانی انقلاب لانے کا ذریعہ بنتا ہے، اس نور کا پرتاؤ اپنے آقا کی غلامی میں آپ بھی بنے۔ وہ وہی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک سینے پر اتری تھی، اس کے علوم و معارف آپ پر بھی کھولے گئے کہ دنیا کو بتا سکیں کہ اس تعلیم کی اصل تفسیر یہ ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق نے کی ہے۔ آپ کو کوئی دنیاوی شہرت کی خواہش نہیں تھی، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا نور کسی پر پڑھنے کا فیصلہ کرتا ہے تو پھر خدا تعالیٰ اس کو دنیا میں شہرت دیتا ہے تاکہ وہ شخص خدا تعالیٰ کے نور کو پھیلانے کا باعث بنے۔ آپ کو خدا تعالیٰ نے الہاماً فرمایا کہ تو اس سے نکلا اور اس نے تمام دنیا سے تجھ کو چنا، تو جہان کا نور ہے، تو خدا کا وقار ہے، پس وہ تجھے ترک نہیں کرے گا۔ اے لوگو، تمہارے پاس خدا کا نور آیا، پس تم منکر مت ہو۔ بس یہ نور آپ پر
اللہ تعالیٰ نے خود اتارا اور آپ کو آپ کی پاک فطرت کی وجہ سے آپ کا خدا تعالیٰ سے ایک جو تعلق قائم ہوا، اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وجہ سے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسی کی وجہ سے وہ نور جو صحابہ کے ظاہری قالب پر پانی کی طرح بہا، 1400 سال بعد اس نے نہ صرف حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نور سے بھر دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو آگے وہ نور پھیلانے کا مقام بھی عطا فرمایا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرے پر یہ کافی تھا کہ وہ میرے پر خوش ہے، یعنی اللہ تعالیٰ میرے پر خوش ہے۔ مجھے اس بات کی قطعاً تمنا نہ تھی کہ میں مسیح موعود کہلاؤں یا مسیح ابن مریم سے اپنے تئیں بہتر ٹھہراؤں۔ میں پوشیدگی کے حجرے میں تھا اور کوئی مجھے نہیں جانتا تھا، اور نہ مجھے یہ خواہش تھی کہ کوئی مجھے شناخت کرے۔ اس نے گوشہ تنہائی سے مجھے جبراً نکالا۔ میں نے چاہا کہ میں پوشیدہ رہوں اور پوشیدہ مروں، مگر اس نے کہا کہ میں تمام دنیا میں عزت کے ساتھ شہرت دوں گا، میں تجھے تمام دنیا میں عزت کے ساتھ شہرت دوں گا۔ بس خدا تعالیٰ کا یہ طریق ہے کہ جب کسی کو اپنے نور سے سجاتا ہے تو تمام دنیا میں اس کا اظہار بھی کروا دیتا ہے۔ ایک انسان کی بنائی ہوئی عام روشنی جہاں روشنی ہو وہاں اپنا نشان ظاہر کر رہی ہوتی ہے، تو خدا تعالیٰ کے نور کو کس طرح چھپایا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ نور جب اپنے بندے کو دیتا ہے اور جب یہ اعلان فرماتا ہے کہ اس کا نور تمام زمین، اس کا نور اللہ تعالیٰ کا نور تمام زمین و آسمان پر حاوی ہے، تو اس سے یہ بھی مراد ہے کہ جو روحانی نور اللہ تعالیٰ کے خاص فیض سے اس کے خاص بندوں پر آسمان سے اترا ہے، اب اس کے فیض عام کا بھی سلسلہ جاری ہو گیا۔ بس اللہ تعالیٰ کے ان خاص بندوں سے جڑ جاؤ تو یہ نور تمہارے دلوں کو بھی روشن کر دے گا، چاہے چھوٹے چھوٹے طاق بنے، چاہے چھوٹے گلوب ہوں، چاہے اس کی روشنی کو پھیلانے کے ایک عام مومن کی استعدادوں کے مطابق کوئی حد مقرر ہو، لیکن جو جڑیں گے وہ پھر اس نور سے حصہ پاتے ہوئے آگے بھی نور کو پھیلانے والے بنتے جائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا نور جب کسی انسان تک پہنچتا ہے، کسی مومن تک پہنچتا ہے، تو اس تک پہنچ کر اسے فیض یاب کرتے ہوئے دوسروں کو فیض پہنچانے کا باعث ضرور بنتا ہے، اگر وہ حقیقی نور اس نے حاصل کیا ہے۔ بس اس کے حاصل کرنے اور اس سے زیادہ فیض یاب ہونے کے لیے خدا تعالیٰ کے محبوب ترین کا اسوہ اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، عبادات میں، اخلاق میں، عادات میں۔ جب اس شوق سے اس اسوے کو اختیار کرنے کی کوشش اور سوچ ہوگی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت اللہ تعالیٰ کے حکم مطابق ہوگی، جس کا اعلان خدا تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم میں یوں کروایا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ کہہ دے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے گا۔ بس یہ محبت تھی جو صحابہ نے آپ سے کی، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نور سے منور ہو گئے، اور یہی محبت ہے جو اس زمانے میں حقیقی رنگ میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہے، تو خدا تعالیٰ کے محبوب بن کر اس زمانے میں نور پھیلانے کا اعزاز پانے والے آپ بن گئے۔ بس آج اگر کسی کو اللہ تعالیٰ کے اللہ اور رسول اگر کسی کو اللہ اور اس کے رسول سے
محبت کا دعویٰ ہے تو مسیح ماؤ سے تعلق جوڑنا بھی ضروری ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کے حکموں میں سے ہے، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں میں سے ہے۔ آج جماعت احمدیہ ہی ہے جو اس سلسلہ تعلق کی وجہ سے خلافت سے بھی جڑی ہوئی ہے اور اس نور سے بھی فیض پا رہی ہے جو اللہ تعالیٰ روحانی نور کی صورت میں انبیاء کے ذریعے ظاہر فرماتا ہے، اور جس کا عظیم ترین معیار اور مقام، جیسا کہ میں نے کہا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور جس کا احیاء اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عاشق صادق کے ذریعے سے فرمایا ہے۔